السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے جو شروع کی 2 ٹاپ سٹوریز ہوں گی، اس میں آپ کو بتاتے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹوری جو ڈسکس کریں گے وہ ہے صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے، جو کہ نیب میں ان کی پیشی اور اس حوالے سے آج فاروق اشنائی صاحب نے بھی واضح طور پر جو ہے وہ بیان جاری کیا عدالت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہماری پروگرام کی سٹوری ہوگی اس میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ روبرو ایسا نظر آتا ہے نمایاں طور پر کہ سرد موری کا شکار ہے۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے، جبکہ پروگرام میں تیسری اور چوتھی جو سٹوری ہوگی وہ بتائیں گے علی جی۔ جی بالکل، اور تیسری سٹوری بہت زیادہ اس پر ڈسکس ہو رہا ہے جی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر الیکشن چوری ہوتا ہے، میں بھی الیکشن چوری کر کے حکومت میں آیا۔ 2013 کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ اس کے علاوہ فورتھ سٹوری جو ہماری ہوگی وہ ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع ہو چکا ہے، فواز چودھری صاحب نے یہ کہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بلوچستان حکومت کی ہب ڈیم سے کراچی کو پانی کی فراہمی روکنے کی دھمکی انہوں نے دے دی ہے۔ لاکر شاہوانی جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن سندھ ہمیں ہمارے حصے کا جو پانی ہے وہاں بہت کم دے رہا ہے اور ہمیں جو سندھ حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے 75 سے 77 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جس طرح ارسلان نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے یہ، جس پر ہم بات کر رہے ہیں ارسلان، کہ آصف علی زرداری صاحب پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں، نیب تحقیقات کر رہا ہے اور اس میں نیو یارک میں کا علاقہ ہے مین ہیٹن، وہاں پر ایک فلیٹ ان کا نکلایا ہے جی۔ 2007 سے وہ فلیٹ زرداری صاحب کے نام ہے اور وہ کہتے ہیں جی گوشواروں میں اسے دکھایا نہیں گیا۔ جی بالکل، گوشواروں میں اس سے دکھایا نہیں گیا۔ اس حوالے سے بھی جو ہے اب ان سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جبکہ آج صدر آصف علی زرداری جو ہے سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سینئر رہنما شریک چیئرپرسن، وہ خود موجود نہیں تھے۔ اس حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے تو عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ اس حوالے سے فاروق اشنائی صاحب کا کہنا تھا کہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے صدر آصف علی زرداری کو پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ خود بھی پیش ہو جائیں گے، کیونکہ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا جس صاحبان نے کہ جب ایک جو نامزد ہے وہ خود موجود نہ ہو تو اس کے لیے ضمانت کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو بھی ملزم ہے اس کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اس کے ضمانت قبل از گرفتاری ممکن نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس جانب جو ہے یہ کیس بڑھتا ہے، کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے پروگرام میں بھی جی علی جی بالکل ارسلان، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ کیس دیکھتے ہیں جناب کس طرح بڑھتا ہے آگے، اور کیونکہ لگتا یہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو ملک کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ اچانک ہوا ہے جی۔ کیونکہ 2007 سے اگر آصف علی زرداری صاحب کے نام پر یہ تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی قادر خان مندوخیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بڑا اہم کیس ہے نیب کا۔ آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، ان پر ایک کہا گیا ہے کہ جی گوشواروں میں ایک فلیٹ 2007 سے ان کے نام ہے امریکہ میں، وہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس پر نیب نے ان کو نوٹس بھی بھیجا اور زرداری صاحب نے اس پر ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت ان کی مسترد کر دی ہے اور کہنا یہ ہے کہ جی ان کو خود آنا ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے آج انہوں نے ضمانت درخواست جو تھی مسترد کر دی۔ آپ وکیل بھی ہیں، کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے وہ پیش نہیں ہوئے اور آپ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو پیش کریں گے؟ یقیناً اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت بیل فور اریسٹ میں ملزم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر اس حالات میں وہ جہاں ایگزمپشن بھی مل جاتی ہے ملزم کو کہ وہ اگر بیمار ہو نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی ہے کہ ان کو آنا چاہیے، تو یقیناً وہ جائیں گے ایئر ایمبولنس کے ذریعے اور پیشی دیں گے اسٹیچر پہ لے جا کے اس کو، اگر ان کو قبول ہے۔ اور یقیناً جو قانون کے ہم تابع ہیں اور قانون کا ہمیشہ ہم نے وقار اور عزت کے لیے ہم نے بات بھی کی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں مندوخیل صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے، آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کہا جاتا ہے ناساز ہے، تو اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہوں آپ کے پاس؟ دیکھیے، یہ تو آپ کو پہلے بھی پتہ تھا کہ اس سے پہلے بھی جس طرح طبیعت اس کی خراب ہوتی تھی اور وہ خراب ہوتی آ رہی ہے، اور پھر جہاں ان کی اس سے پہلے بھی ان کے خلاف مقدمات تھے، جہاں وہ کسٹڈی میں تھے، تو وہ بیل اپلیکیشن جو ہے نا جمع نہیں کر رہے تھے، اور لطیف کوسا صاحب ان کے وکیل کیس کی پیروی کر رہے تھے، فاروق نائک صاحب۔ تو اس کے بعد آصفہ بی بی اور بختیور بی بی نے جو ہے نا وہ جا کے اپنے والد محترم سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ آپ کی
حالانکہ یہ سر کنڈیشن ہے اور وہ سہولیت نہیں ہوتی جیل میں جو گھر میں ہو سکتی ہے، تو آپ ضمانت کی درخواست تو پھر اس کے بعد وہ راضی ہو گئے. ادروائز لطیف کوسہ صاحب یا پارٹی کسی رہنما کے کہنے پہ وہ راضی نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے حکومت نے جو کرنا ہے کرے میرے خلاف. اور اچھا اس میں قادر خان مندوخیل صاحب اب یہاں میں ایک جملہ مکمل کروں تو یقیناً آپ یہ سمجھ لو کہ اتنا عرصے کے گیپ کے بعد پھر کوئی چیز نکل آئی، حالانکہ میرے حساب سے یہ نیب کی جوڈیشن نہیں ہے. اگر اس نے گوشوارے میں جمع نہیں کی ہے تو یہ FBR جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں. بہرحال نیب تو بادشاہ ہے، وہ جو مرضی ہے ان کو استعمال کرے حکومت، لیکن پنجاب حکومت میں یا پنجاب پروونس میں جس طرح آصف علی زرداری صاحب پچھلے دنوں میں بیٹھے ہیں تو شاید ان کو وہ خطرہ لائق ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں خطروں کا کھلاڑی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے جی، ایک ہفتے کا دورہ بھی کیا تھا لیکن وہاں تو خاطر خواہ کوئی بڑے نام شامل نہیں ہوا پارٹی میں. لیکن نیب نے یہ کہا ہے کہ کیسے کہہ دیے آپ نے، کیسے کہہ دیے؟ آپ کو گنوا دے سارے نام. ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جو ٹاپ رینک کے پولیٹیشین جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت. چلے اس طرف بھی آتے ہیں سر، اس طرف بھی آتے ہیں. ایک تو میں جا رہا تھا یہ جو کیس ہے مین ہٹن کا، اس میں کہا گیا کہ اپارٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیا اور بظاہر یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پاکستان سے کوئی رقم بھی باہر نہیں گئیں، یعنی قانون طریقے سے رقم نہیں بھیجی گئیں، تو پھر ظاہر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ پھر یہ منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں لاچیں اور اس طرح بھر بھر کے پیسہ باہر جایا کرتا تھا. جناب ابھی تو مجھے اس کیس کا پتہ نہیں ہے، ڈیٹیل سامنے آپ جو بات کر رہے ہو میں اس کو ہاں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا کیس جو میں نے فیصل واڑا صاحب کے خلاف پچھلے 3 سال سے ہے اور جہاں اس نے باقاعدہ لون شوٹ کیے، باقاعدہ پراپرٹی شوٹ کیے UK ملائیشیا اور دبئی میں، اس کا تو آج تک کچھ نہیں ہو سکا اور نیب خاموش ہے. اور دوسری طرف علیمہ بی بی کا کیس بھی آپ کو یاد ہے، 70 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے جہاں باقاعدہ جرمانہ لگا IPR کی طرف سے 25%، وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی کیس سامنے ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف جو انتقامی کارروائی جتنا کر سکتے ہو کرو. اچھا عبدالقادر مندوخیل صاحب ڈریں گے آپ جو مرضی کر لو. اچھا عبدالقادر مندوخیل صاحب ذرا فرمائیے گا کہ ظاہری بات ہے نیب کے سے قبل بھی جو ہے وہ کیسز سامنے آتے رہے ہیں اور پھر متعدد وزراء پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن کے الزامات لگتے رہے. اب تک کتنے الزامات ثابت ہو گئے جتنے الزامات لگتے کہ جی اتنا پیسہ ریکور ہو گیا؟ ہم نے گزشتہ دنوں بھی دیکھا تھا فواد چودھری صاحب کی جانب سے بیان آیا تھا کہ غالباً کوئی 33 کروڑ روپے جو ہے وہ 33 ارب روپے جو ہے وہ برآمد ہو چکے ہیں، لیکن اصل جو مدعا ہے جو کیس ہے وہ 5000 ارب روپے کا ہے جو کہ $20 لاکھ سم تھنگ بنتے ہیں. سر کتنے ریکور ہوئے، کتنی صداقت ہے ان تمام چیزوں میں؟ دیکھیں یہ جتنا ریکور ہو چکا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہمارے کسی لیڈر کسی رہنما سے وہ 1 روپے بتا دی جو انہیں ثابت کیے یا ریکور ہوئے. سر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، آن ریکارڈ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب سے جعلی اکاؤنٹ کیس میں برآمد ہوا ہے. آپ میری بات کمپلیٹ سنیں گے تو سمجھیں گے آپ. جی بات یہ ہوتا ہے نا ایک جھوٹے شخص کا جو کرایہ کا ترجمان ہو اس کا کیا دین ایمان. کل تک ہماری ترجمانی کر رہا تھا، آج ان کے کر رہا ہے، پرسن کی زور کر رہا ہے. ان کی بات کو آپ کیوں کوٹ کر کے میرے منہ میں اب زبان وہ ڈال رہے ہو، الفاظ ڈال رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے کیا وصول ہوا ہے، کیا ثابت ہو، وہ مجھے بتا دیں. اور اس کے علاوہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، علیمہ بی بی کا کیس کا کیا بننا ہے، بنی گالا کا کیس کا کیا بننا ہے، ملٹری کا کیس کا کیا بننا، ہیلی کاپٹر کیس کا کیا بننا، BRT کیس کا کیا بننا، حلیم خان کی کیس کا کیا بننا، یہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کر کمیشن بنا باقاعدہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کا کمیشن بنا. کمیشن کے اوپر باقاعدہ مقدمہ درج ہوگا. مقدمہ درج کرنے کے بعد جب اس نے اپنے اسٹرینتھ دکھا دیے 40 MNA اور MP تو فوراً NRO دے دیے اور وہ FIA نے وہ کیس نے کہا کہ ہمیں ملزم کی گرفتاری درکار نہیں ہے. میرے 27-28 سال پریکٹس ہو گئی ہے سپریم کورٹ تک جو میں نے تو کبھی ایسا کیس نہیں دیکھا. ایک SHO اگر جھوٹا FIR داخل کرتا ہے اس میں بھی نہیں دیکھا. یہاں تو باقاعدہ کمیشن کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد ہی ہوئی ہے. اس کو پروموٹ کر دیے ہے، خسرو بختیار کو مزید وزارت دے دی ہے. وہ جو ٹیانی صاحب تھی دوائیوں والا اس کو پروموٹ مزید کر دی ہے. تو سوال یہ دائیں بائیں دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ بلوچستان یاترا پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے بلوچستان کی لاشیں ان کو پکارے کی اور وہ ضد کر کے بیٹھا ہے میں بلیک میل نہیں ہوگا. آج بلوچستان میں بڑے بڑکے مار رہے ہیں. سی پیک کے حوالے سے 3 سال میں سی پیک کا بیڑا غرق کر کے شخص نے رکھ دی ہے. کیا کیے؟ ایک روڈ ایک گلی تو مجھے بتا دیں. اچھا یہ ایک صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جی ان کو کیوں نہیں چور کہہ رہے، ہمیں کیوں چور کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات ہیں. یہ بات نہیں ہو گئی نا، مجھے تو کہنا پڑے گا نا. نہیں اس میں تھوڑا سا بتا دیجیے. آرٹیکل 10 ہے اگر دیکھ لیں جو زرداری صاحب کے دور میں 18 میں ایگزرٹ ہوا ہے پاکستان کے آئین میں فیئر ٹرائل. تو فیئر ٹرائل تو پھر یہ ہے میرے فیئر ٹرائل کی اس طرف بھی آتے ہیں. آپ میرے خلاف انتقامی کرے
آپ کے دائیں بائیں سارے کرپٹ چلیں ٹھیک ہے جی، وہ بھی کرپٹ اور چلیں الزامات ان کے اوپر بھی ثابت نہیں ہوتے. آپ کے پاکستان میں خیر ثابت بڑا مشکل ہے سیاستدانوں پہ ثابت کرنا. یہ بتائیے اگر یہ گوشواروں میں زرداری صاحب نے ظاہر نہیں کیا تھا اور 2007 سے ان کی پراپرٹی ہے یہ فلیٹ، تو ظاہر آئین کے مطابق تو پھر یہ اثاثے ظاہر کرنا ضروری ہوتے ہیں، تو پھر تو نااہلی کی تلوار تو زرداری صاحب پہ لٹک گئی. میں کسی اگر مگر کے اوپر جواب نہیں دیتا. آپ مجھے ایک چیز سامنے کریں نا، میں نے وہ کیس دیکھا ہے. آپ جو فواد چودھری نے بات کر لی اسی کو لے کے آپ بیٹھے ہیں. اس نے تو یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر میں 4-5 کینڈیڈیٹ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج 45 کے 45 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کے لڑ رہے ہیں، بلکہ کمپٹیشن ہے. تو ان کی باتوں کو آپ دیکھیے یہ اور مجھے جواب مانگ رہے ہیں، یہ تو بات یہ ہے نہیں ناانصافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ 24 جون کو یہ لیٹر گیا تھا اور زرداری صاحب ظاہر طبیعت تو بہت عرصے سے ناساز ہے ان کی. کہا جاتا ہے کہ طبیعت کی خرابی ایک طرف، لیکن یہ بھی ایک ٹینشن تو ان کو ہے کہ یہ بڑا اہم کیس ہے اور یہ پاناما 2 ثابت ہو سکتا ہے یہ کیس. میں چلو ایک اور جواب دے دیتا ہوں. نیب کو بولے جتنا زور لگانا ہے لگا لو. ایک سیف الرحمان بھی ہوتا تھا نیب کا، پھر کیا بنا؟ زرداری صاحب کے پاؤں نہیں پڑا. مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ سارا کرایا گیا، یہ بھی معافی مانگے گا. اور ذرا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین سے ذرا اپنا ویڈیو کے بارے میں بھی تو بتا دینا، وہ کیس کا کیا بنا. اچھا نیب سے سر یہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے سنو، یہ بات ہوتا ہے نا، آپ ایک انگلی اگلے کی طرف ڈالو گی، 4 آپ کے اپنی طرف. کیا ہوا اس کیس کا؟ وہ خاتون کی در گئی، جھوٹا ہوا سچا ہوا، کچھ تو بتا دیں. میری درخواست ہے آپ کی توسط سے نیب کے چیئرمین صاحب سے، کچھ تو بتا دیں. اور آپ جب بلوچستان میں اوکھلا مہم کے آپ وہ کرے تھے، کمانڈ کرے تھے، اور اچانک آپ نے یو ٹرن مان کے اور گاڑی کے اوپر آپ کا جھنڈا لگ گیا. آپ نے پروگرام کے شروع میں قادر خان مندوخیل صاحب شروع میں آپ نے کہا کہ جی زرداری صاحب نے 1 ہفتہ گزارا لاہور میں، تو ظاہر یہ تو ہونا تھا. سر اس 1 ہفتے میں کتنے بڑے بڑے نام آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے؟ لاہور سے پھر آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے. دیکھیے وہ خالی ہاتھ آپ کو بتائیں گے ہم کہ وہ خالی ہاتھ ہم وہ ہے یہ ہمیں. سر کیا کوئی ایسے خفیہ لوگ ہیں جن کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں کوئی خفیہ نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. میں بلوچستان کے بڑے سے بڑے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس وقت سر بلوچستان کے آپ نام مت بتائیے گا کیونکہ بلوچستان سے آپ کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. بلوچستان کے ترجمان بلوچستان نے آج ہی کہا ہے جی سندھ حکومت بلوچستان سے زیادتی کر رہی ہے، ہمیں جناب 75 سے 77 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سندھ حکومت کی ہٹ دھرمی ہے. اور ہمیں جو اس لیے انہوں نے دھمکی دے دی آج باضابطہ طور پر کہ ہب ڈیم سے ہم سندھ کو جو کراچی کو پانی آتا ہے وہ بند کر دیں گے. دیکھیں وہ جس نے دھمکی دی ہے وہ بھی کسی نے اس کو بولا ہوگا کہ ذرا یہ بیان دے دو. یہ باقاعدہ بلوچستان اور سندھ حکومت کے پروونسز کے درمیان ایک باقاعدہ ایک معاہدہ موجود ہے جو یہ ہب ڈیم بن رہا تھا. اور اس حوالے سے اور میرا حلقہ N249 میں بھی اب ایک نیا لائن یہیں سے آنا ہے ہب ڈیم سے. ابھی سے وہ کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ آپ معاہدے کے تحت چلے. جو معاہدہ ہے آپ میڈیا کے ذریعے دھمکی ہمیں نہیں دیں. پہلے ہی دھمکیاں بہت ساری آپ کے بایاں ہمیں دے رہے ہیں، آپ کے اتحادی دے رہے ہیں. آپ اپنی بلوچستان کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں کیا کیا. سر دیکھ لیجئے آپ پنجاب پہ بھی تنقید کرتے ہیں، بلوچستان پہ بھی، کے پی بھی تنقید کرتے ہیں آپ لوگ، اور انہی تنقید اور اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے اب دیکھ لیں آپ کی پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر سکڑ کر سمٹ کر صرف سندھ کے چند اضلاع تک محدود ہو گئی ہے. جناب یہ بتائے کہ ہماری 56 MNA ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب سے بھاری اس وقت بھی زرداری ہے. آپ اگر قومی اسمبلی میں دیکھیں اپوزیشن والے تو بھاگ گئے، وہ چپ گئے. کسی کی افوتگی ہو گئی، کسی کی نیب کا کیس پیشی پہ گئے، یہ بانے بنا کے تو چپ گئے. جبکہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم بجٹ کو نہیں روک سکتے، مگر ہمارے 56 MNA جو ہے نا وہ شہباز شریف آپ کے ہاتھ میں. پتہ چلا شہباز شریف صاحب خود ہی غائب ہو گئے، شاہد خاقان سمیت. تو 25 کے 28 MNA ان کے غائب تھے. بات یہ ہوتا ہے نا ہمارا پلہ پھر بھی بڑی تھا. 56 MNA ہمارے موجود وہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے مقابلہ کیے، جو ہم نے ہو سکا، جس 82 ہم نے کٹ موشن داخل کی ہے، 82 جبکہ پی ٹی آئی نے سندھ میں ایک بھی داخل نہیں کیا ہے. تو پیپلز پارٹی تو کام کر رہی ہے جو ایز اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آئے تو وہ پھر ہم اس کے علاج. جی اسلام بتائیں، نظر آ رہا ہے کہ جس طرح قادر خان مندوخیل صاحب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اپنی حکومت کے سندھ میں کہ یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہا دی، آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا؟ اچھا قادر مندوخیل صاحب سے میں واضح طور پر پوچھنا چاہوں گا، جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے نیب جو ہے وہ ایک بادشاہ ادارہ ہے. سر آپ لوگوں کو اتنے تحفظات ہیں، پھر الزامات بھی لگتے ہیں، جب ثابت نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیا مطلب صرف تنقید ہی رکھتے ہیں میڈیا پروگرام میں؟ تو کہ خبروں تک ہی وہ تنقید رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی لائے عمل کیوں طے نہیں کرتے؟ آپ تو سینئر رہنما قانون دان ہیں سر، آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کیسے چیزیں ممکن ہیں. میں ٹیلی فون پہ ہوں، میں آپ کا نام جاننے پا ارسلان نہیں مرض کر رہا ہوں.
قادر مندوخیل صاحب جی جی ارسلان صاحب آپ یہ بتائیں مجھے، آپ مجھے بتا دو راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ راستہ تو ان کے پاس ہے جو تھانے دار بنا ہوا ہے. اب تھانہ دار کے آگے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ہم قانونی راستہ، ہم قانون کی پیپلز پارٹی میں سب سے ٹاپ کی وکلا موجود ہے. آئین سازی میں، قانون سازی میں سب سے زیادہ سندھ حکومت یا وفاقی حکومت جب زرداری صاحب کے دور میں تھا یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں جب آئین پاکستان متفق آیا تھا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دو کہ اگر وہ زیادتی کر رہی ہے تو ہم تو برداشت کر رہے ہیں. ہم نے سیف الرحمان کو بھی بھگتا ہے، ہم نے جنرل مشرف کو بھی بھگتا، ہم نے جنرل ضیاء کو بھی بھگتا، ان کو بھی بھگت لیں گے. یہ کیا ہے؟ تو کٹ پتلی ہے. وہ نہیں تو کٹ ڈائریکٹ پتلی تو ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر روزانہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے، ان کو تو ہم نمٹ لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے NA-249 میں 6 نمبر پہ ان کو بھیج دیا ہے PTI کو. اب یہ دعوے کریں گے آپ سر بالکل بھیجا آپ نے، لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی ہے. سعید غنی صاحب اندر بیٹھ کے ٹیچرز کے ساتھ خود ووٹ گن رہے تھے، آپ پر الزامات بھی وہ لگاتے ہیں. پھر جب وہ اصلاحات کی اچھا سر سن لینا سر، سوال لے لیں. صاحب تو موجود بھی نہیں تھے جناب علی. آپ ایک فوٹیج سر یہ میں نہیں کہہ رہا، سر جی ود ڈیو ریسپیکٹ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ PTI کے ریپرزنٹیٹیو لوگ کہتے ہیں، وہ ہم ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں. یہ آپ ڈیو ریسپیکٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں. آپ مخالف کی باتیں مجھے سنا رہے ہو. سر ہم نے ان کے سامنے بھی رکھی، ان پہ بھی تنقید ہوئی ہے. آپ کے PTI 6 نمبر پہ کیسے آ کے ذرا سے بالکل آئیے اپنی کارکردگی کی، ان کی کارکردگی نہیں، ان سے بھی سوالات ہوئے. سر فیصل واڈا صاحب جو کچرے پہ بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے انتخابات سے قبل، ان سے بھی سوالات ہوئے ہیں. سر میں لائن پر نہیں آگے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سعید غنی صاحب خود موجود تھے، ٹیچرز وہاں موجود تھے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے ایک ہم 10 فوٹیج اس کو دکھا دیں گے جو ان کے MP ہے. میں نے آپ کو فردوس شمیم نقوی کا وہ ویڈیو یاد نہیں ہے کہ یاد آ رہی ہے آپ کو، کیوں کیا ہو جائے؟ میں نے ان کو بھی آج کیس بھی چلا ہے وہاں پہ پولیس کی رپورٹ کی آگے 8 تاریخ کا آرڈر ہے. اس کو تو ہمیں قانونی طریقے سے نمٹنا ہے. باقی 8 جولائی کو فیصلہ سنایا جائے گا. فیصلہ محفوظ ہے وہاں بھی؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، محفوظ. تو جبھی تو میں کہہ رہا ہوں آج آرگومنٹ مکمل ہو گیا. اچھا سر یہ تو غلط بات ہے نا سر. دیکھیں دلائل سے بات ہونی چاہیے. نہ PTI والے دلائل سے بات کر رہے ہیں، نہ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. ہاتھا بھائی بھی آ گئی بات. دلائل تو اس سے بڑی دلائل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے سب سے بڑے ان بدتمیزوں کے ٹولے کے ترجمان نے جو نا مجھ پر ہاتھ اٹھایا میرے گربان کے پر، اور میں خاموش دیکھتا رہا جبکہ میں جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہوں. تو یہ تو ہماری تربیت ہے، اور ان کی تربیت آپ کے سامنے آ گئی. میری پارٹی کا، میرے خاندان کا تربیت، آصف علی زرداری کا، بی بی شہید کا. آپ کو پتہ ہے بی بی شہید نے رانا ثناءاللہ کو کس بات پہ نکالا گیا ہے؟ یہ ذرا پتہ کرے. اسی بات پہ کہ انہوں نے مریم بی بی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کا شوکاز دیا گئے. آج وہ سب سے بڑا لیڈر ہے پنجاب کا، اور میری پارٹی کا دیکھ لیں ہم کس طرح خواتین کی عزت کرتے ہیں. وہ آپ کے سامنے دلائل اور کیا ہوتے. باقی رہ گئی جو قانونی راستہ، کیونکہ وہ بھی میں نے ویڈیو جاری کر دی کہ اگر ان کو اپنی بات پہ شرمندگی ہے تو میں ان کو معاف کرنے کو تیار ہوں، مگر اسے نوٹس بھیج دیے. یہ بڑی بات ہے ہمارے پروگرام میں. بڑی بات ہے یہ کہ آپ اس کے باوجود بھی جاتی ہوئی آپ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی آپ بات کرنے کو تیار ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کو. بالکل بڑی ایک پازیٹیو ایک جسٹر ہے آپ کی طرف سے. لیکن قادر مندوخیل صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا. ظاہر اب یہ گفتگو ہو گئی ہے، اب آپ نے ذکر کر دیا سیاست پہ اتنا عدم برداشت کا جو وہ ہم عنصر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ایوانوں میں. کلچر بہت پروان چڑھتا جا رہا ہے ایوانوں میں. جس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، ایوانوں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اس کے تشخص کو بحال رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ ملک کے قابل ترین جو عوامی منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ ایوانوں میں جاتے ہیں تاکہ قانون سازی کر سکیں، ان کی جو روزمرہ کی زندگی اس کے لیے بہتر طور پر جو ہے نا حکمت عملی بنا سکیں. وہ تو خود اندرونی انتشار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. دیکھو اندرونی انتشار کا شکار کون ہو رہے ہو آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو 2 مثالیں اپنی پارٹی کی دی ہے. سر بالکل دی آپ نے، لیکن سر آپ کے جی جملہ تو سن لے پورا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب عمران نیازی صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے وہی زرداری وہی نواز شریف تو ظاہر بات ہے ان کے کارکن. آپ کو میں دوسرا مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی دنیا میں، پاکستان تو چھوڑیے، دنیا میں کبھی ایسا مثال سنا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف احتجاج کرے؟ آپ مجھے بتاؤ مراد سعید کے ٹیبل پہ چڑھ کے کتابیں پھینکنا یہ کون سی سر؟ بالکل یہی جبھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. بالکل سر اس حوالے سے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار وزیر شریم مزاری کی بات کرو، سیٹیاں بجا رہی ہے، اور ڈیفینس منسٹر جو ہے نا وہ کاغذ کے جہاز پھینک رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائے ان کو کون سمجھائے اللہ اس کو. پھر دوسری بات یہ کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کا جو ایکٹ ہے وہ آپ کے سامنے. ابھی تک عمران خان صاحب نے اس کو یعنی کوئی
शौकास को इसको तंबी भी नहीं किया है एक बाबा, तो ये क्या आप क्या वो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी तवज्जो से उनसे कहना चाह रहा हूँ कि फिरदौस बाजी आप डॉक्टर है, डॉक्टर एक मसीहा का नाम है, आपने तमाम हुकूमतों में पोर्टफोलियो एंजॉय किया है, आइए उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ डिलीवर कर दे, कुछ हमें आने ये तो साथ साथ तहजीब और कुछ तो अखलाकियात। ठीक है, बात सर बात बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ तंज भी कर रहे हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में, अभी तो ज़ाहिर है नौजवान है, आपसे भी शायद छोटी होंगी, लेकिन बहरहाल कादिर खान मंदोखेल साहब बात बहुत अच्छी की आपने, बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया आपने। और कादिर खान मंदोखेल साहब ने जी हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मुखातिब हुए हैं फिरदौस आशिकवान साहिबा को, उन्होंने कहा जी बातचीत अब भी करने को तैयार हूँ, ख़वातीन की हम रिस्पेक्ट करते हैं, गो के इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी उन्होंने दी हुई जिस पर 8 तारीख को फैसला भी सुनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठ कर इस मामले को हल करने को आज भी तैयार हैं। जी अरसलान जी बिल्कुल, इस हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतर बात की, और अगर हमारे प्रोग्राम अगर उन तक पहुंच सके तो मेरे ख्याल से इंसानियत के तौर पे ही चले, हो जाती है गलती, अच्छी बात। हाँ एहतरामन जो है वो अब गुफ्तो शनीद से, ठीक है आप बड़ी हैं, आपने हाथ भी उठा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी आपको माफ़ करने को तैयार हूँ, तो मेरे ख्याल से इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए और एक बेहतर मिसाल कायम कर देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और बात कर रहे हैं जी सीपैक के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से। इमरान खान का ख़ास तौर पे आज जो खिताब है, एहसास प्रोग्राम एशिया का अहम और नुमाया प्रोग्राम है। चाइना के हवाले से 7 साल जो तकरीबात हैं, इमरान खान साहब ने उस पर भी बात की है, और बहुत अहम गुफ्तगू सीपैक के हवाले से भी उन्होंने की है कि बहुत अहम ये प्रोजेक्ट है, और जबकि चाइना ने इंतहाई गुरबत का खात्मा किया, एतदाल पसंद माशरे को फ़रोग़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वर्चुअल सरबराही इजलास जो इस पर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब किया है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज इमरान खान साहब फरमाते हैं तवज्जो आवाम पर मरकूज़ रखना है। अरसलान जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की होगी हमारे स्टार न्यूज़ पर भी, हमारी स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर भी हमने आपको दिखाया कि चाइना के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि चाइना ने किस तरीके से जो है वो गुर्बत का खात्मा किया, किस तरीके से इक़दाम किए, और ज़ाहिरी बात है एक मुश्किल हालात से निकल कर वो एक कौम ऐसी खड़ी हो गई कि वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका शुमार होता है, और यूँ तो हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी चाइना को वेटो हासिल है, और इसके साथ साथ चाइना जो है वो एक अजीम कौम के तौर पर उभरा है। और आप ये देखें कि कोरोना की जब सूरत हाल हुई थी वुहान में, तो किस तरीके से चाइना ने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए जो है कोरोना को शिकस्त दी। फिर उसके बाद वैक्सीन भी साइनोफार्म के नाम से वैक्सीन आई, जिसके बाद चाइना ने यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को जो है वो वैक्सीन की बाकायदा तौर पर एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दी। और सबसे अहम इक़दाम अली अगर हम देखें तो चाइना जो है वो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करता है। आप ये देखें कि जो ही गुफ्तगू हुई थी चाइना के हवाले से, तो आप ये देखें कि चाइना ने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया में वो वैक्सीन एक्सपोर्ट करना भी शुरू की, लेकिन उसकी जो कीमत है वो डॉलर्स के बजाय चाइनीज करेंसी में ही तलब करना जो है उसको तरजीह दी। और आप ये देखें जी कि कितना बड़ा ये इक़दाम है, मुआशी तौर पर वो कितने मुस्तहकम होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उन्होंने वर्चुअल आज इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, और उन्होंने तारीफ़ की चाइना की, और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक वो अपनी आवाम को फोकियत नहीं देगा, तवज्जो मरकूज़ नहीं करेगा। ज़ाहिर है जिस तरह गुर्बत से उठाकर आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है चाइना की लीडरशिप ने अपनी आवाम को, वही चाइना जो 1948 पाकिस्तान के बाद जिनको आज़ादी मिली, और कहा जाता है जी ये वो कौम थी जो सबसे ज़्यादा नशा किया करती थी, और आज देख लीजिए सुपर पावर अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है, न सिर्फ खड़े हैं बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों जो बयान भी आया था कि जी चाइना पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, और जिस तरह अब तो ज़मीन की तो बात रही नहीं चाइना की तरक्की की, अब तो फ़िज़ाओं में यानी कि खला में मुकाबले हो रहे हैं सुपर पावर अमेरिका से और चाइना के। और यही इमरान खान साहब ने भी बारहा ये कहा है कि चाइना का जो मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, आवाम के लिए फ़लाह बहबूद के लिए बहुत वो काम करते हैं, और उससे इमरान खान साहब बड़े मुतासिर भी हैं। बारहा ये कह चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कि जी चाइना ने जिस तरह अपने आवाम को तवज्जो दी है, अपने आवाम पर फोकस किया है, इसीलिए आज चाइना दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की जो फहरिस्त अगर हम बात करते हैं तो उसमें सफ़े अव्वल में नज़र आता है।
बिल्कुल, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल मुकम्मल होने पर इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा था कि चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग की जानिब से बयान सामने आया था। उनका कहना था कि वो दौर गया जब मगरबी ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो कौमों के फैसले करते थे। अब दुनिया बदल चुकी है, अब चाइना को जो है वो किसी से कोई डरो खौफ नहीं है और बेखौफ व ख़तर वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है, अगर मैं आपको पस मंज़र बताता चलूँ थोड़ा सा इसके हवाले से, अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो माओ ज़ेडुंग जो है उन्होंने इस पार्टी की बाकायदा तौर पर किस तरीके से बुनियाद रखी, वो बानी रहे, फिर इस हवाले से जो है उसके अंदर इस्लाहात होती गई, फिर मुतअद्दिद लोग शामिल, तो कि तवील तरीन एक जद्दोजहद रही है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की, इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। और आप ये देखें कि इस पार्टी ने कितना ज़्यादा अस्ल व उसूल बरकरार रखा, आवाम के अंदर जो है वो शऊर उजागर किया, तालीमी हवाले से जो है हंगामी बुनियादों पर काम किया। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि वहाँ पर जो अफीम के एक हवाले से आपने पढ़ा होगा अली, यकीनी तौर पर हमने सुना भी बहुत है और हमने पढ़ा भी था उस हवाले से कि उस जंग को किस तरीके से मात दी गई। चाइना में जो है इस हवाले से मंशियात के हवाले से काफ़ी सख्त कवानीन थे, और इससे पहले भी माजी में जब एक हुकूमत ने, एक ख़ानदान ने वहाँ पर हुकूमत की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि बाकायदा तौर पर जब उन्होंने सख्तियाँ की थी तो उनके इक़्तिदार को जो है वो तख्ता अवाम ने ही उलट दिया था। लेकिन बहरहाल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी तवील तारीख रही है। किसी दिन प्रोग्राम में इस पर तफसीली तजिया भी करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है हेडलाइंस का, चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। आप हेडलाइन मुलाहिज़ा कीजिए, दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे उसके बाद और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। बहुत ही एक अहम इंटरव्यू साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर रहनुमा उन्होंने दिया है जी। उन्होंने कहा है हर इलेक्शन चोरी होता है, मैं भी इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में आया हूँ। और साथ साथ ये भी कहा इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के सिवा कोई चॉइस नहीं है, सौदेबाजी से इक़्तिदार नहीं लेना चाहते, सारा सच बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इन तमाम चीज़ों में जो मुझे तो जो पर्सनली एतराज़ था वो ये था कि जी सारा सच बोलने की ज़रूरत नहीं। मतलब सियासतदान को हम तो देखते हैं आइडलाइज जब कर रहे होते हैं लोग तो ये कहते हैं कि ये सच बोलने वाले लोग हैं, कौम को हमेशा आगाह करते हैं सच बात से। लेकिन ये बयान जो उन्होंने दिया इससे बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए सियासतदानों के हवाले से कि वो कितना सच बोलते हैं। क्योंकि हमने तो वो भी सुना है ये हैं जनाबे वाला वो ज़राए, और उसके बाद कहा जाता है जी वो तो सियासी बयान था मेरा। और यही इसी को दोहराया गालिबन आज शाहिद खाकान अब्बासी ने भी, और उन्होंने कहा कि जी तमाम तर सच बोलने की ज़रूरत नहीं होती। नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने की बात शहबाज शरीफ को नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सारी बातें खुलेआम करने वाली नहीं होती। नहीं, सबसे आप तमाम लोगों के सामने ये बातें कर लेते हैं जिनको बताना चाहिए नहीं, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, उनसे आप झूठ बोलने की तरकीब दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मोहसिन रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहसिन रज़ा साहब आपसे जी असलान, ये हम बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान की जिस पर कि आज 2 दिन से मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब इस तरह का बड़ा ही जो बयान दिया है क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी भी और उनकी पार्टी की ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ गए। बिल्कुल अली, आपने दुरुस्त फरमाया। हमने माजी में भी देखा है कि एक सीनियर रहनुमा, एक सीनियर ओहदे पर फाइज रहे हों, वज़ीर आज़म के, वज़ारत उज़्मा के, उनकी जानिब से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आना, और अगर वो समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो ज़ाहिरी बात है तो बहुत सारे शुकूक व शुबात के साथ साथ सवालात भी पैदा कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि अली जिस तरीके से बयान दे दिया जाता है, चीज़ें सामने आ जाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं यकीनी तौर पर कि कहा यह जाता है दीगर तर्जुमानों की जानिब से कि बयान सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था उनका ये मतलब नहीं था। जिस तरीके से आपने ये है ज़राए वाली जो बात की अली, वो भी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल अरसलान सही कह रहे हैं आप। नवाज शरीफ साहब ने कहा था असम्बली में खड़े होकर 1.5 घंटा तवील तकरीर की थी और उन्होंने बताया था जनाबे वाला ये है वो ज़राए जहाँ से हमारे पास दौलत आई है, हमने तो बहुत मेहनत की है, मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत की है, हम दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की है। और फिर लेकिन वो जाहिर है फिर अदालत में गए, जब उनका बयान अदालत ने कोर्ट किया। और अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रज़ा साहब। जी वालेकुम। मोहसिन रज़ा साहब बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बयान दिया और अब उसमें बहुत सारी तावीलें पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा जी हर इलेक्शन चोरी होता है, मैं भी इलेक्शन चोरी करके हुकूमत में आया। 2013 की बात हो रही है कि जी हमने भी इसी तरह इलेक्शन जीता है, चोरी हमेशा होता है।
آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہی بات ہے کہ ہم 1970 سے لے کے 2018 تک کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کتنی سچائی ہے اس میں کہ ہر الیکشن ہی چوری ہوتا ہے؟ اور پھر اگر سیاستدان اور بالخصوص اس سطح کا سیاستدان جو وزیر اعظم بھی رہا ہو وہ تسلیم کرے، تو سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی قسم ظریفی ہے کہ پاکستان میں کسی الیکشن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سوائے 70 کے الیکشن کے کہ وہ فیئر اور فری تھا. اور لیکن سب سے زیادہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ لوگوں کا الیکشن عمل سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور اعتماد اٹھنے کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کی مداخلت ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جس کا الیکشن سے پہلے سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا اور پھر ان کے خلاف کیس بنائے گئے، اور پھر کس طریقے سے ایک پارٹی جنوبی پنجاب میں بنائی گئی سرکاری سرپرستی میں، سب جانتے ہیں کہ وہ کس نے کیا تھا. تو یہ بات تو اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سب الیکشن میں دھاندلی ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ دھاندلا ہوا. اور دھاندلے میں جب ان کو سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتائج جو تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہے تھے، تو پھر وہ پاکستان میں الیکشن کے عمل کو جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے بنایا گیا، وہ RTS کا سسٹم بھی بٹھا دیا گیا. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہی یہ خبر چل رہی ہے کہ نادرہ میں بڑی تعداد میں کچھ ایسے لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے جو کہ ایک اور ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں نادرہ میں اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. بالکل سر، اس حوالے سے ذرا سے تفصیلات طلب کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری خواجہ طارق نذیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے اور اس میں اتنی بڑی بڑی سر باتیں اور دعوے کر دیے جاتے ہیں، سر اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اس حکومت کو مطلب بنانے میں، اس سب کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ حکومت بنائی بھی ہے تو کیا انہوں نے عوامی مسائل کو حل کیا ہے؟ کیا آج پاکستان کے عوام 2018 کے مقابلے میں ایک بہتر پوزیشن میں ہے، یا آج ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے؟ اچھا، اس پر خواجہ صاحب یہ تمام باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو درست ہے کہ 3 سال میں یہ گورنمنٹ نہیں کچھ کر پائی، لیکن اس وقت ہم بات اسپیسیفک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے یا پارٹی کا کیا موقف ہے کہ ہر الیکشن چوری ہوتا ہے، میں بھی الیکشن چوری کر کے حکومت میں آیا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب خود اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ میں بھی چوری کر کے آیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ دیکھیں 70 کا الیکشن آپ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ فیئر تھا، لیکن اس میں بھی پری پول ریگنگ ہوئی تھی، اس میں بھی پولز کے بعد جو ہے وہ اتنی مینوورنگ ہوئی کہ آپ نے جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ آپ نے چاہتے تھے کہ آپ ملک کے صدر بن جائیں، اور اسی وجہ سے آپ نے ڈاکر میڈیا کو بلایا، جب بلایا تو آپ نے اس کو منسوخ کر دیا. یہ تاریخ تو موجود ہے، لیکن 2018 میں تو آپ نے انتہا یہ کر دی کہ اسی روایت کو خواجہ صاحب سبھی دھاندلی کر رہے ہیں. خاطب ناصر صاحب نے جو رول پلے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سر آپ پھر پہلے تو ہمارے تو ایسے لوگ جو منتخب ہوا کرتے تھے ہو سکتے تھے ان کو نااہل قرار دیا، وہ جیت کے نشان کے اوپر لوگوں سر سوال کی جانب تو آئے تھوڑا سا مجبور کیا کہ وہ ان کے نشان پہ الیکشن لڑے. اور جیسے ابھی آپ کے ایک پینلسٹ نے کہا بہت خوب کہا
इसके बावजूद भी वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। आरटीएस सिस्टम जो है, मतलब ये चीजें पहले कभी सर हुई नहीं थी। ये आरटीएस बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से धांधली हो गई, वो तो ये कह रहे हैं जी हर बंदा ही चोरी करके आता है, हमने भी चोरी की। मैं तो ये कह रहा हूँ तो फिर आप लोग भी आप लोग भी शामिल है ना सर। देखिए फर्क क्या है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपकी चोरी साइंटिफिक चोरी की आपने, फर्क इसलिए वो देसी कर लेते हैं। भाई 77 में भी चोरी हुआ, जिसके नतीजे में पीएनए की मूवमेंट चली, लेकिन ये चोरी नहीं, ये तो डे रॉबरी जिसको कहते हैं ना, डाका, ये तो डाका मारा गया है। अच्छा, आपको यानी कि ख्वाजा साहब, यानी कि चोरी पे एतराज नहीं है, डाके पे एतराज है। छोटी मोटी कर लेते हैं जैसे हम कर लेते हैं, डाका नहीं डालना चाहिए था। देखिए वो तो आपका निजाम ऐसा है, क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन उस तरह बाइख्तियार खुद मुख्तार नहीं है जिस तरह भारत में या अमेरिका में या यूरोप के दूसरे ममालिक। सर ये तो स्मार्टनेस की बात हो गई ना। आप जितने स्मार्ट थे, जितने चालाक थे, आप अपने हिस्से की आपने कर ली 2013 में, वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, शार्प थे, उन्होंने ज्यादा कर ली। एतराज किस बात पे? एतराज किस बात पे? फिर जो आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। अरे भाई ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बंदूक बरदार लोगों ने डाका मारा है। अच्छा सर, आपकी इजाजत तो आपसे सवाल करना चाहूंगा ख्वाजा तारिक नजीर सर साहब। वही बंदूक बरदार जी सर, वही बंदूक बरदार जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, जहां अभी एक मीटिंग भी हुई थी और बड़ी खुशामदें की गई हैं उनकी, आपकी सदर की जानिब से। अरे भाई वो आप खुशामद कहें या उनको समझाने की बात करें कि आज रियासत जो है काफी खतरे में है। आपको अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान का क्या हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबाइली इलाके उनका क्या हाल है, सिंध के सर ये तो फिर देखे ना, अब आप टीवी पर बैठ के जलसों में तो आप वोट को इज्जत दो की बात। ख्वाजा साहब सुन ले मेरी बात। सर मेरी बात कंप्लीट होने दे सर, ज़िमनी सवाल भी साथ में सुन लीजिए। वोट को इज्जत दो सर, बाहर जलसों में और टीवी पे बात करते हैं, वोट को इज्जत दो, और अंदर जाके 15-15 मिनट बोतल लेके खड़े रहते हैं पानी की, जी पानी पी लें, और चारों तरफ से घेर के खुशामदें होती हैं। बाहर आवाम को कहते हैं जी वोट को इज्जत दो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई। जाहिर ही नहीं आएगी। जी असलान। अच्छा ख्वाजा तारिक नजीर साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। आप कह रहे हैं कि 77 में भी जो है वो डाका डाला गया इलेक्शन पर, बार बार धांधली होती है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया। सर जब धांधली होती है फिर वज़ीर-ए-आज़म इस्लाहत की बात करते हैं तो आप लोग शोर करते हैं। सर इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं जी इस्लाहत कर लें। वो तो उन्होंने तो कह दिया कि जी इलेक्शन में आप लोग धांधली के इल्जामात लगाते हैं, माजी में भी इल्जामात लगते रहे, इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर तो फिर लेकर आ जाए वो। अरे भैया बुनियादी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार खुद मुख्तार माली तौर पे वो खुद मुख्तार कर दें, ये तमाम मामला खुद ब खुद हो जाएंगे। ख्वाजा साहब माजी में आप लोग की हुकूमतें रही हैं, जिस मुल्क में आरटीए सिस्टम बैठ सकता है तो मशीन भी तो बैठ सकती है ना। सर आरटीए सिस्टम बैठ सकता है तो माजी में आप लोग हुकूमतों में रहे, इख्तियारों के मजे लूटते रहे, आप लोग कर लेते ना बेहतर चीजों को। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने में क्यों हाइल है, मुझे ये बताइए आप। सर हाइल कौन है, आप बता दीजिए। कौन हाइल है, कौन खुद मुख्तार नहीं होने दे रहा? हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा सर, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो आज बयानात दे दिए गए हैं, जाहिर बात है इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। सर वाकई 2013 में चोरी हुई थी नून लीग की जानिब से? क्या कह रहे हैं ख्वाजा साहब? मुझे इस बात का जवाब दे दे। मैं कह रहा हूँ आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से बयान आता है कि 2013 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी और सब चोरी करते हैं, हम भी चोरी करके आए थे। तो इसका मतलब एतराफ कर लिया उन्होंने आज के वाकई ऐसा हुआ था। 2016 में कौन से इंतखाबात हुए थे भाई? 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आपका माफ कीजिएगा, आपका जो इलेक्शन का निजाम है वो इतना फौजी है, इतना बोसीदा है कि उसमें मतलब मकामी सतह पे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हर तरह की धांधलियां। और सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं आप कह दीजिए। देखिए 2018 में तो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक इदारे ने मतलब इसको मैनेज किया है। सर 2018 का तो छोड़ देना, वो तो जाहिर है आप लोग कहते हैं कि वो सिलेक्टेड है।
آپ بھی کہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, تمام جو جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ بھی کہتی ہیں. وہ تو ایک بات ایک طرف ہے, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ ماضی میں 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو نون لیگ بھی دھاندلی کر آئی تھی سر؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا نظام جو ہے الیکشن کا, اس میں بہت ساری مطلب جو ہے قباحتیں ہیں, اس سر میں قباحتیں ہیں, fault لیکن آپ ہیں. بات کا جواب نہیں دے رہے خواجہ صاحب. اچھا محسن رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے سوال کر لیتے ہیں. علی آپ پوچھیں. جی محسن رضا صاحب سن رہے ہیں آپ بھی گفتگو. بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ایسا ہے چوری کے بغیر کوئی آ ہی نہیں سکتا, مطلب جہاں تک میں سمجھاؤں خواجہ صاحب کا. محسن رضا صاحب آپ کیا کہیں گے, واقعی یہ بات درست ہے کہ جی اس کے بغیر تو پھر بڑا مشکل پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا؟ جی محسن رضا صاحب. اچھا اس میں ایک اور بات بھی خواجہ صاحب انہوں نے کہی ہے, محسن رضا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, خواجہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں, کہ سارا سچ بولنے کی ضرورت نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران کے سوا کوئی چوائس نہیں, سودے بازی سے اقتدار ہم نہیں لینا چاہتے. خواجہ صاحب یہ جو بات کی انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کی بات آپ کی ہو رہی تھی, یا بیک ڈور ڈپلومیسی میں کہیں آفر آئی ہے آپ کو؟ جی خواجہ صاحب. اچھا جی میرا خیال آواز نہیں پہنچ پا رہی ان تک. ارسلان یہی بات جو آپ نے سوال پوچھا اور میں نے بھی بار بار دہرایا اس سوال کہ جی سبھی اگر چور ہیں اور سبھی الیکشن چوری کر کے آئے ہیں تو آپ بھی اس طرح آئے ہیں, تو ظاہر ہے خواجہ صاحب بار بار ڈینائی کر رہے تھے. انداز نے دے دیا ہے جی خواجہ صاحب. تو میں کوئی چیز اہم نہیں کر سکتا. اچھا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی بات, یہ بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران کے سوا کوئی چوائس نہیں, یعنی تسلیم کر لیا آپ لوگوں نے. اس لیے جہاں تک دین کی آپ نے بات کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج مریم نواز نے اس حوالے سے اس کا جواب دے دیا ہے, اور اس کے بعد میں اس میں کچھ چیز ایڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر, لیکن خواجہ صاحب اصلاحات کیسے کی جائیں, اس نظام کو کیسے شفاف بنایا جائے؟ ظاہر ہے آپ لوگ, آپ کی قیادت ہے, ملک پہ جو ہے وہ براجمان رہی ہے, حکومت کرتی رہی ہے, وفاق میں آپ کی حکومت رہی ہے سر, تو نظام کو کیسے شفاف بنایا جائے گا, کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ یہ تو بلیم گیم چلتا رہے گا, ایک کے بعد دوسرا میوزیکل چیئر کھیلتا رہے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری دے دیں, وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور اسی کا کام الیکشن کروانا ہے. محترم سر بالکل ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. میری گزارش سن لیجیے. جی کشمیر کا معاملہ ہو یا کووڈ کا معاملہ ہو تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر کون سا ادارہ ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کا ہے. برائے مہربانی الیکشن کمیشن کے آفس کو استعمال کیجیے اور انہیں بااختیار بنائیے, اور ان کا یہ کام ہے الیکشن کرانا. اچھا اس میں خواجہ صاحب ایک چھوٹی سی قباحت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا, اس کا مطلب میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنا دیا جائے اور اس کو آزاد ادارہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں مالی طور پہ بھی. اچھا مالی طور پہ بھی. سر اس میں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے, اس کی جب نام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے حیل و حجت کر رہا ہے. دیکھیے یہ تمام معاملات جب آپ بیٹھیں گے نا الیکشن کمیشن میں یہ طے ہو جائیں گے. اس وقت دیکھیے بات یہ ہے, مطلب تنقید بھی کر رہے ہیں آپ, تعریف بھی کر رہے ہیں. ان کو یہ سیاسی ماحول اتنا کشیدہ کر دیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو اور اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اچھا سر اصلاحات کے حوالے سے جب دعوت دی ہے وزیر اعظم صاحب نے, آپ پہلے ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم کریں نا. اچھا سر سوال تو لے لیں خواجہ صاحب, تحمل سے سوال لے لیجئے گا. وزیر اعظم صاحب نے ظاہر قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اپوزیشن کو اصلاحات کے حوالے سے دعوت دی ہے, کہا کہ اپوزیشن آئے بیٹھ کر بات کرے. اگر ایک یک طرفہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جب میٹنگیں ہوتی ہیں خواجہ صاحب سوال تو لے لیں سر, سوال تو لے لیں خواجہ صاحب, سوال لے لیں. جب انہوں نے آپ خود تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. محسن رضا صاحب بھی موجود ہیں. محسن رضا صاحب گفتگو سن رہے ہیں آپ؟ محسن رضا صاحب گفتگو سن رہے ہیں آپ؟ جی خواجہ صاحب. جی سرکار. خواجہ صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب تحمل کے ساتھ ذرا قطع کلامی کی معذرت, لیکن سوال لے لیجئے, پھر آپ پورا میں آپ کو موقع دوں گا, آپ گفتگو کر لیجئے گا. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے آن دا فلور آف ہاؤس قومی اسمبلی میں کہا گیا ہے کہ
ہم اپوزیشن کی کوئی بھی اگر تجویز ہے تو اس کو پیش کر دیں, وہ آ جائے, ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ان سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر کام تو الیکشن کمیشن نہیں کرانا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ کا جو بھی سسٹم ہے وہ پھر انہی کے ماتحت آئے گا, جو ایک نارمل طریقہ ہے وہ نہیں ہوگا ووٹنگ کا. لیکن اصلاحات کی انہوں نے دعوت دی, پھر دوسری جانب یک طرفہ آرڈیننس کی جانب سے اپوزیشن کو شدید تحفظات ہیں, تو آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ اب تو وہ دعوت دے رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کر لیں. دیکھیے محترم, جی آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال کا جو ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا, وہ یہ ہے کہ کسی بھی قومی ایشو پر وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کووڈ کا مسئلہ ہو یا بھی حالیہ بریفنگ جو تھی اس کا مسئلہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ بیٹھے ہیں. ایک طرف آپ جو ہے احتساب کے نام پر اپوزیشن کے انتظام کا نشانہ بنائے. دیکھیے اس کے لیے آپ کو پہلے ماحول سازگار بنانا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے, بالکل صحیح, آپ کے پاس مطلب حکومت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ ان چور ڈاکو کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سر ماحول کیسے سازگار ہوگا یہ بھی بتا دیجئے. این آر او سے ہوگا یا پھر کوئی اور بیک ڈور ڈیل ہوگی اس سے ہوگا یا کوئی اور؟ سر بتا دیجئے ہمیں بھی اور عوام کو بھی. جی سر ماحول کیسے سازگار بنے گا خواجہ طارق نذیر صاحب, یہ ہمیں بھی بتا دیجئے, ارے عوام کو بھی بھائی بتا یہ تو دیجئے. حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے. جس طرح حکومت کا بالکل کام بالکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب, جسے سازگار بنانے کے لیے میاں صاحب کو باہر بھیج دیا, شہباز شریف کو جانے دیں, مریم نواز صاحبہ کو بھی جانے دیں, کیسز واپس لے لیں, ماحول سازگار ہو جائے گا, آپ لوگ فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ آنے کو تیار ہو جائیں گے. ارے بھائی اب میں کیا بولوں, آپ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹنگ ان چیک, آپ یا تو پروگرام سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. سر یہ بیانات آپ اندازہ کیجئے. اچھا یہ سنجیدہ بیان ہے. اچھا خواجہ صاحب دیکھیے انتہائی سنجیدہ سوال. بات نہیں کر رہے سر ایک سنجیدہ سوال, اپنے پروگرام کو سنجیدہ رکھیں. سر سنجیدہ ہے, اس لیے تو آپ نے سنجیدہ لوگوں کو لیا ہے ٹیلی فون پر. سر یہ دیکھیے سنجیدگی کی باتیں تو سن لیں خواجہ صاحب, برداشت بھی تو رکھے نا سر, برداشت بھی تو رکھے. جہاں کوئی تنقید کر دے آپ لوگ ہاتھ سے اکڑ جاتے ہیں, جی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سر جمہوریت سے سوال تو کرنے دیں. کشمیر کے مسئلے میں کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ کشمیر کی کہاں میں نے ذکر کر دیا سر. سر یہی تو گفتگو سر کر رہے مودی ہیں. جن کی شادیوں میں آتا ہے کشمیر کی بات کریں گے, پھر آپ بولیں گے جی مودی کو بیچ میں لے آئے. جندال سے جن کے تعلقات ہیں پھر وہ بھی کھلیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ نے بھی ان کا رنگ پکڑ لیا ہے. سر ہم نے سر ہم تو کسی کا رنگ نہیں پکڑ رہے, ہم طریقے سے کر رہے ہیں, ہم سوال کر رہے ہیں, ہم ناراض ہو رہے ہیں. گفتگو نہیں ہے سر یہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہے. میں نے آپ سے سوال کیا ماحول کیسے سازگار ہوگا, ظاہری بات ہے آپ کی تجویز سامنے, خواجہ صاحب آپ کی تجویز سامنے آ جائے. اپنے پروگرام میں آپ سر دیکھیے اب آپ سوال سن کے اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. بہت بات کیجیے گا, میں آپ سے بالکل سنجیدہ گفتگو سر سنجیدہ سوال کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے, غالباً یہ مزاحیہ جواب نہیں دیا, بہت ہی سنجیدہ بات کی انہوں نے. آپ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنی ریٹنگ بڑھا دیں گے تو بھیا ایسے نہیں سر ہوتا. نہیں ہوتا, ہمیں معلوم ہے, ہم نے سوال ہی آپ سے کوئی اب تک کوئی غیر سنجیدہ اچھا نہیں خواجہ کیا. صاحب مجھے یہ فرما دیجئے, میں نے آپ سے سوال کیا کہ ماحول کیسے سازگار ہوگا, آپ بتا دیجئے. ظاہر ہے حکومت کا کام ہے, آپ کو میں نے پورا موقع دیا, آپ اس پہ اپنا موقف دے دیجئے. میری میں نے تو آپ سے بڑا سنجیدہ سوال کیا سر. میں سنجیدہ سوال اس کا جواب دے رہا ہوں آپ, آپ 1 منٹ دیجیے. بالکل, آپ بالکل 2 منٹ لیجیے. سنجیدہ جواب دیجیے گا سر. دیکھیں کشمیر کا ایک ایشو ایسا ہے کہ ہمارے آپس کے کسی کے بھی کوئی اختلافات ہو پارٹی کے, کشمیر کے مسئلے سے تمام کا موقف ایک ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں بھی آپ نے مطلب یہ کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر پالیسی کے حوالے سے ان کو آن بورڈ نہیں دیا. ایک تو یہ کووڈ کا ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ پوری قوم کو وہ مسئلہ درپیش تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئے, اپوزیشن آئی, انہوں نے مطلب گڈ ول کا جسٹر پیش کیا اور آپ اپنی تقریر کر کے اس پہ چلے گئے. لیکن میں گزارش کروں, اس سے زیادہ توہین کیا کر سکتے ہیں آپ اپوزیشن کی, معاف کیجیے گا. آپ جیسے سنجیدہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیے کہ جناب اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ
یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اسمبلی میں اچھا، اس میں خواجہ صاحب کشمیر کی آپ نے ذکر کیا ہے جو آپ کی بات درست ہے کہ کشمیر پر انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں دے آر ناٹ بیکڈ بائی ایکشنز. آپ جو ہے عوام کی آنکھوں میں دھول دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اچھا، اس پہ خواجہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کشمیر پہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے آپ کو نہیں لیا ایک ادارے پوری قوم کا اور تمام پارٹیز کے حوالے سے بھی ایک ہی موقف باہر جانا چاہیے کہ جی کشمیر کے حوالے سے ہم کتنا سنجیدہ ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں جی بڑا زبردست خطاب بھی کیا تھا یو این میں انہوں نے، اور لیکن ہم سب نے دیکھا کہ بار بار اب آپ کی سیاسی جماعت بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں جی سودا کر کے آ گئے عمران خان صاحب. تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہوا ہے؟ جی خواجہ صاحب. جی سوری میں سمجھا آپ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا کشمیر کے حوالے سے کچھ سیاستدان عمران خان صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی کشمیر کا یہ سودا کر آ گئے ہیں. آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج تک 72 سالوں میں کبھی انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتے. ٹھیک ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سوائے گانے ریلیز کرنے کے یا بیانات کی حد تک جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ پوری اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے، اعتماد میں لیتے اور ایک جوائنٹ موقف اختیار کرتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے جو انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، آپ اسے بالکل آزادانہ، خود مختارانہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرا دیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بھی کشمیر کو اچھا اس میں خواجہ صاحب لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کی طرح لوگوں کو خریدیں گے، لوگوں کو پریشرائز کریں گے اور جعلی مینڈیٹ لے کر حکومت بنائیں گے تو کشمیر کا اس کو مزید. اس میں خواجہ صاحب جاتے جاتے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں الیکشن ہے 25 جولائی کو، ظاہر ہے آپ کی پارٹی کی ابھی تک تو حکومت ہے وہاں پر. دیکھا یہ گیا ہے کہ جناب اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں یعنی کہ مظفر آباد میں بھی وہی حکومت بناتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ عوام کو اپنا ووٹ جو ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پاس کرنے کی اجازت دی جائے. آپ مداخلت نہ کیجیے، نہ فری پول اور پولنگ ڈے پہ یا اخبار میں بھی حکومت سازی میں بھی آپ مداخلت نہ کریں. تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بھی اور کشمیر خاص کے لیے بھی بہتر ہوگا. سر بس پروگرام میں وقفے کا بالکل وقف ہوا جاتا ہے. جاتے جاتے آپ سے چھوٹا سوال، آپ کے 20 سیکنڈ ہے، مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں؟ سر 25 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ظاہر ہے مہم جو آپ لوگوں کی جانب سے بھی جاری رہے گی. اور وہاں کارکردگی ہے نہیں راجہ فاروق حیدر کی. جی سر. جی سر کشمیر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا اہتمام کر لیجیے، باقی آپ چھوڑ دیجیے ووٹرز پر. باقی ووٹرز پہ چھوڑ دیں. بہت بہت شکریہ خواجہ طارق نذیر صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے انفارمیشن سیکرٹری سندھ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہم سے گفتگو کی، ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. چلتے ہیں وقفے کی طرف، حاضر ہوں گے کچھ ہی دیر میں. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جی بڑا اہم بیان ملک دھمکی بلوچستان کی جانب سے کہ بلوچستان حکومت کی ہب ڈیم سے کراچی کو پانی روکنے کی دھمکی دے دی ہے. اور ترجمان جو ہیں بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی، وہ کہتے ہیں سندھ سے بلوچستان کو صرف 7,000 کیوسک پانی مل رہا ہے اور ہمیں 75 سے 77 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک آمنے سامنے آ گئی سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت. اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات. انہوں نے کہا ہے ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع ہو چکا ہے.
जी असलान। जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया। नाराज़ बलूच और रहनुमाओं को मनाने की बात की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से भी बयान आया। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा बलूच साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ बलूचिस्तान से भी नुमाइंदे मौजूद होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। कोशिश करेंगे कि जो इरसा वाला मामला है इस पर भी हम गुफ्तगू कर सकें। पानी वाला भी जो एक मामला है, ज़ाहिर है एक अजीब तनाज़ा और एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि पानी का बहरान मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं कि इरसा की जानिब से ऐसा कहा जाता है कि जी कोई पानी बंद नहीं किया जा रहा। पहले वफाक और सिंध आमने सामने थे, लेकिन अब बलूचिस्तान और सिंध आमने सामने आ गए। बलूचिस्तान के जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेरवानी साहब का भी आज बयान आया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मजबूरन हब डैप का जो है वो पानी बंद कर देंगे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके बाद क्या मामलात हो जाएंगे। ये अजीब एक पानी के मामले पर जो है वो अजीब सी सूरत हाल सामने आ रही है। जी अली। जी बिल्कुल, और इस पर हम बात कर रहे हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मुस्तफ़ा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे मुस्तफ़ा बलोच साहब? एक तो ये हब डैम के हवाले से हम बात करें, बलूचिस्तान हुकूमत की पानी रोकने की धमकी दे दी है और कहते हैं सिंध। अच्छा, इसमें नहीं, सवाल सुन लीजिए सर। शॉकिंग स्टेटमेंट है सर, शॉकिंग स्टेटमेंट ये बिल्कुल है, इसीलिए हवाले से बात करना चाह रहे हैं हम आपसे कि आप यानी कि सिंध बात करता है, पंजाब उनका पानी कम दे रहा है, अरसा से बार बार शिकायत होती है। अब आपके हवाले से शिकायत आ गई है बलूचिस्तान की जानिब से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के एतबार से। वो कहते हैं हमें पानी कम दे रहा है और हमें 75 से 77 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक कॉमन फिनोमेना है जिसको समझने की जरूरत है कि जो भी प्रोविंस टेल पे होता है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है कि उसको पानी की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, उसको पानी की प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसके पावर्स इंटैक्ट होते हैं। लेकिन जो वफाक ने हमारे साथ किया उसकी वजह से अगर बलूचिस्तान गिले शिकवे कर रहा है या वहां से भी एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है हमारे लिए, तो ये तो सिंध के साथ ही एक तरीके से नाइंसाफी है ना। पंजाब ने, मुस्तफा साहब, पंजाब ने अगर ज्यादती की सिंध के साथ तो उसका बदला बलूचिस्तान से तो नहीं लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है ना। हमारी चारों सूबे हमारे हैं, बिल्कुल हमारे लोग हैं सारे। चारों सूबों के अंदर पानी की जो है ना वो किल्लत नहीं होनी चाहिए, हमारा तो यही मौकफ है। लेकिन ये काम तो वफाक का है ना, ये काम तो एक सूबे का नहीं है। वफाक को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी अनाई खत्म नहीं हो रही, वो बैठ के बात ही नहीं कर रहे ना, वो चीफ मिनिस्टर सिंध से बात कर रहे हैं, उल्टा वो बलूचिस्तान और सिंध को अब लड़ाना चाह रहे हैं। तो ये चीज जो है वो एक प्रोग्रेसिव आप देखें तो उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम एक तरीके से जो है ना वो आपस में लड़ते हैं। सर, चीफ मिनिस्टर सिंध में तो कम और अमेरिका में ज्यादा पाए जाते हैं सर। कहाँ गुफ्तगू होगी? अवामी मसाइल कहाँ तक पहुँचाए जाए उनके पास? चीफ मिनिस्टर सिंध जब यहाँ पे होते हैं तो उनके साथ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का लहजा ही बिल्कुल अलग होता है उनके साथ। वंस और ट्वाइस ही हैज उन्होंने बहुत गलत तरीके से बात की, जिसकी वजह से फिर भी सीएम सिंध को शाबाश है कि उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त किया। अदरवाइज आप देखें जितना उनका दौरा मयार पंजाब और केपीके के साथ है वो चीज सिंध के साथ तो नहीं करते। आप पानी के हवाले से कह रहे हैं, आप कोवैक्स में देखें जो मॉडर्ना वैक्सीन आई जिसकी इन्होंने 2 लाख वैक्सीन सिंध को दी है और 13 लाख वैक्सीन केपीके को दी है। सिंध की आबादी केपीके से ज्यादा है। आप इस्लामाबाद को 5 लाख वैक्सीन दे रहे हैं, पूरे सूबे को सिंध को आप 2 लाख वैक्सीन। लेकिन इस हवाले से वज़ीर सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचो की जानिब से मुस्तफ़ा बलूच साहब बात सुन लेना, सवाल ले लें सर, सवाल भी तो लेने साथ साथ आप सवाल लेंगे तो बात होगी ना सर। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो की जानिब से भी वैक्सीन के हवाले से इक़दाम किए गए थे और बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले जब वैक्सीन के हवाले से बात हुई थी तो सिंध पहला सूबा था जिसने वैक्सीन के हवाले से इंतजाम किए थे। वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से भी इंतजाम किए गए थे और साइनोफार्म की काफ़ी खेप पहुँचाई गई थी। अब वफाक का सिंध का तो अपना मामला है, लेकिन आपने एक बात कही कि वफाक और सिंध के दरमियान तो मामला थे, लेकिन अब वफाक सिंध और बलूचिस्तान को लड़ाना चाहता है। सर, बयान तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेरवानी का आ रहा है, तो वफाक कैसे लड़ा रहा है? देखिए, वो किसके कोलिशन पार्टनर्स हैं? बेसिकली सर कोलिशन पार्टनर है, लेकिन हाउ कम ये आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वफाक लड़ा रहा है? इनकी कोलिशन जी अच्छा ठीक है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। आपको भी मौक़िफ़ आ गया। हम हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं हफीज़ुल्लाह शिरानी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बयान आया है कि नाराज़ बलूच रहनुमाओं को मनाने के और जो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उनसे भी। हफीज़ुल्लाह शिरानी, खुशामदीद कहते हैं आपको कि आपने में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? नाराज़ बलूच रहनुमाओं को मनाने की बात की जा रही है वज़ीर आज़म की जानिब से, आप नहीं समझते काफ़ी देर कर दी?
دیر کر دی، بلکہ میرے خیال میں ابھی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، تو یہ یقیناً اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں. نہیں سوچ نہیں رہے شیرانی صاحب. آج کا جو بیان ہے تازہ وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب. انہوں نے یہ کہا جی ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع کر دیا، یعنی کام شروع ہو گیا ہے ناراض بلوچ رہنماؤں سے. اب یعنی کہ بلوچ دیکھیں یہاں پر تو اور بھی اچھا کام شروع ہونے کی سوال تو لے لیں شیرانی صاحب. صرف یہ کام شروع ہونے کی بات نہیں کی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ وفاق کی حکومت بلوچستان کے لیے 731 ارب کے 131 منصوبے مکمل کرے گی. یعنی کہ ساتھ ساتھ ترقیاتی پیکج بھی ہے تاکہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی، پسماندہ ہے تو وہ ترقی بھی ساتھ ساتھ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے جو ناراض رہنما ہے. دیکھیے یہ کچھ بلوچستان کا ایشو میرے خیال میں یہ بہت سیریس ہے، اور یہ مسئلہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سادہ سے الفاظ اس سے بات کی جائے. جہاں تک سیاسی کاموں کی بات ہے، یہ روز اول سے یہ بات ہو رہی ہے، اور بالخصوص یہاں پر اس وقت بلوچستان میں جو ناراض ہیں، جن کو وزیر اعظم صاحب نے مخاطب کیا یا فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو وسائل ہیں ان پر ہمیں اختیارات نہیں دی جا رہی ہے. جو فیصلے بلوچستان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر، وہ بلوچ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو ان فیصلوں میں نہیں لیا جاتا، ان سے پوچھا نہیں جاتا، ان کے ساتھ بات کو شریک نہیں. شیرانی صاحب یہ جو شکایت ہے بلوچستان والوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی 3 صوبوں کو تو اعتماد میں لیا جاتا ہے نا؟ ان کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے؟ دیکھیے یہی تو ہے، باقی صوبوں کو بھی یہ اعتراضات ہے. سندھ کو آج بھی وفاقی معاملات میں اور سندھ کے اندرونی معاملات میں وفاق جو ہے وہ مداخلت کرے، جبکہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً روز اول سے ڈفرینٹ ہے باقی صوبوں سے. اسی لیے جو ہے یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جو بلوچ یا جو ناراض بلوچ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے. پہلے بھی حکومتوں نے، وزیر اعظموں نے اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہمارے جو فوجی سربراہ نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان مالک صاحب، انہوں نے ملاقاتیں تک کی. ان کا کہنا ہے کہ بڑی حد تک ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کیا ہوا، کیوں یہ سب کچھ ناکام ہوا. بالکل. اچھا ذرا سوال کرنا چاہوں گا حفیظ کیونکہ وقت کم ہے، ذرا یہ فرما دیجئے، آج ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شیبانی کی جانب سے بھی بیان سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ سندھ پانی نہیں دے رہا جو ان کے بلوچستان کے حق کا پانی ہے جو کہ بنتا ہے. اگر ایسی صورتحال رہی تو ہب ڈیم کا جو پانی ہے وہ روک دیں گے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں حفیظ اللہ شیرانی صاحب؟ کتنا پانی کا مسئلہ سنگین ہے بلوچستان میں، اس پر ذرا فرما دیجئے. دیکھیے سام بھائی، یہ شکوہ تو پہلے سے ہے، صرف پانی نہ دینے اور دینے کا بھی نہیں ہے، پانی کے حصے کا جو پیسے ہیں وہ بھی نہیں ملے، اور یہی شکوہ ہے بلوچستان کو. صرف پانی نہیں ہے، جو یہی بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہاں پر جو ان کے حقوق کے یا ان کے جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، ان جو بقایا جات ہے یا یہاں پر تقسیم ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جو وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اگر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا بیان جو ہے وہ انتہائی خوشکن بیان ہے. اس سے پہلے کام ہونا چاہیے تھا. پھر جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، سیاسی کام، بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، سندھ کے ساتھ باقی صوبوں کے ساتھ جو وسائل کی تقسیم کی بات ہے، اس پہ اگر سنجیدگی سے بات کی جائے اور اس کو حل کرنے کی حقیقی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں اس سے کافی حد تک جو ہے یہ مسائل ختم. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ دونوں سے میں کرنا چاہوں گا، مصطفی بلوچ صاحب آپ سے بھی، حفیظ اللہ شیرانی صاحب آپ سے بھی، کہ ہم نے تو یہ دیکھا جب سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی بلوچستان میں جن بلوچ رہنماؤں کی حکومت آتی ہے، جو حکومت میں ہوتے ہیں، وہ تو وفاق سے خوش ہوتے ہیں، اپوزیشن اور عوام ناراض رہتے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں؟ جب تک وہ حکومت میں ہیں وہ تو سارے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وفاق بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بہت تعاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اپوزیشن کہہ رہی ہوتی ہے وفاق تعاون نہیں کر رہا. دیکھیے یہ بھی ایک ایشو ہے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو لوگ وزارتوں میں ہوتے ہیں یا حکومت میں، وہ تو یہ کہتے ہیں
لیکن یہ ہے کہ تو حقیقت وہاں میں کے یہی عوام کو لوگ سوچنا چاہیے نا, یہ وزارتوں میں تو ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی وفاق بہت نہیں, عوام یہی لوگ جن کا آپ حوالہ دیتے ہیں, یہی لوگ پس پردہ پھر یہی شکایتیں لگا رہے کہ نہیں وہ تو ہم نے یہ کہا وہ کہا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے. عام عوام کی بات اگر کی جائے, بلوچستان کی آبادی کیا ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ سے پورے بلوچستان کی آبادی زائد نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کی تقریباً کے برابر کی آبادی ہے. تو آپ اس پورے 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کو اگر ہر فرد کو آپ لاکھوں کروڑوں روپے دے دے, ان کو تنخواہیں دی جائے, ان کو نوکری بھی دی جائے, تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر واقعی میں اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی اقدامات کی جائے تو میرے خیال میں اس کا حل ممکن ہے. لیکن ایک بات ذرا میں کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرنل مسئلہ ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ یہاں صرف اسی سے ناراض ہے کہ ان کو یہ حقوق نہیں دیے جا رہے, یہاں جو بھی ہے یہ ایک ایسے جنکشن پہ بلوچستان واقع ہے کہ یہاں پر لوکالی جو سیاست ہے, جو معاملات ہے, جو فیصلے ہیں, ان سے بھی بڑا اثر انداز اس پہ ہو بالکل رہا اثر ہے. انداز ہوتے ہیں. اچھا مصطفیٰ بلوچ صاحب, آپ کی کی جانب آنا چاہوں گا. حفیظ اللہ شیرانی صاحب کی گفتگو ہوئی, آپ نے سنی, سر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے اس پہ کہ خان صاحب دیکھیں 3 سال میں اگر آپ ایک دفعہ ایک صوبے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ بڑے بڑے اسکیمز کے اعلانات کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی سب اچھا ہے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو بنی گالہ سے باہر نکلنا پڑے گا, ان کو باقی چھوٹے صوبوں کی محرومیوں کو دیکھنا پڑے گا, ان کو ان کے حق دینے پڑیں گے, سوائے صرف زبانی جمع خرچی سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو پریکٹیکلی کچھ دینا پڑے گا, بجائے ان چھوٹے صوبوں سے حق لیں, آپ کو چاہیے ان کو حق دیں. سندھ کو بھی حق دیں, بلوچستان کو بھی حق دیں, پانی بھی دیں اور باقی ریسورسز بھی ان کو اتنی ہی دیں جتنا ان کا رائٹ ہے. سر کوئی آپ بلوچستان احسان کا نہیں مسئلہ کرتے تو اگر ان صوبوں کو جا کے بلوچستان کا مسئلہ سر آپ نے کہا زبانی جی جمع خرچی سے نہیں چلے گا, جیب خرچی سے چلتا ہے وہاں تو, کیونکہ یہی بات ہم کر رہے تھے حفیظ شیرانی صاحب سے بھی کہ جی جو حکمران ہیں وہاں پر انہیں آپ دے کے خاموش کر دیتے ہیں, وہ آگے پیسہ لگاتے نہیں ہیں, عوام بیچاری محروم رہ جاتی ہے. یہی 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ ایک ایشو تو ہے. اس ایشو کو اگر دیکھیں نا, خان صاحب کی پہلے کی آپ تقریریں دیکھیں جب وہ بلوچستان کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ بھائی بڑی غربت ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنی ان کو ہمدردی تھی وہاں کے لوگوں سے. لیکن آپ آج دیکھیں 3 سال ہو گئے کہ وزیر اعظم صاحب کل جو ہے ان کو توفیق ہوئی کہ وہ جا کے بلوچستان میں سر گئے, یہ تو انہوں نے دیکھیں وزٹ اب یہ کیا. تو پوائنٹ اسکورنگ کہنے ہے کا مقصد ہے مصطفیٰ کہ بلوچ صاحب, یہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہے نا. وہ کہتے تھے کہ جی وہاں بڑی غربت ہے, سب کچھ ہے. یہ تو آپ بھی سر آپ بھی 50 سال سے بتا رہے ہیں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کی بڑی ضرورت ہے سندھ میں, آپ نے کہاں دے دی؟ دیکھیں بلوچستان کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے اور بالکل ملنا چاہیے, اور اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور بلوچستان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ بلوچستان سے پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملتی تھی, محترمہ کو لوگ پسند کرتے تھے, لائک کرتے تھے. لیکن خان صاحب نے تو جھوٹے وعدے کیے نا. خان صاحب نے تو وہ کام کیا کہ خان صاحب کو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ٹرم میں ان کو کوئی یہاں پہ بلوچستان میں کسی بھی صوبے میں کہیں نمائندگی مل سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ اللہ شیرانی صاحب, وقت بہت کم ہے, پروگرام کا ٹائم بالکل اختتام کی طرف گامزن ہے. سر آخر میں 30 سیکنڈ آپ کے پاس, کیا کہنا چاہیں گے, بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے بلوچستان کے مسئلے کا حل اگر میں چند الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں بالخصوص پاکستان کی فوج اور پاکستان کی وفاقی حکومتوں اور بلوچستان کے جو یہاں پہ سیاسی اور خاص کر بلوچ اکابرین ہیں ان کے ساتھ ایک مکمل اختیار کے ساتھ دونوں جانب بیٹھنا ہوگا, اور جو مطالبے ہیں وہاں سے جو کی جا رہی ہے, جو ناراض بلوچوں کی جانب سے یا جو ہمارے اداروں کی جانب سے, اب کچھ دونوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا اپنے اس سے, کیونکہ بین الاقوامی حالات بھی اس بات پہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اب اس طرف گامزن ہو جائے اور بلوچستان کی مسئلے کو حقیقی بنیادوں میں حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. صرف بیانات تک نہیں کہ میری خواہش ہے, ہم چاہتے, میں سوچ رہا ہوں, ہم نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اس پہ نہیں چلے گا. اگر ہے تو آئیے بیٹھے, ان کو بلائے جا کے, ڈاکٹر مالک کو, باقی بلوچ رہنماؤں کو, سب کو, سیاسی اور قبائلی مہاجرین کو اکٹھا کر کے بھیج دے, جرگہ بنا دے, اور جو ہماری فوجی قیادت ہے, ہماری سیاسی جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کے بڑے یہ بیٹھ جائے سب بالکل بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو شریف سے مسئلے کا حل نکال سکیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیجئے, حل کیا ہے؟ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دیکھیں خان صاحب کو سولو فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے کم از کم مل کے بیٹھیں, اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھیں اور سب کو مل کے چلائیں, سب کی گریوینسز کو حل کریں.
آپ وہاں سے بنی گالہ سے فرمان جاری نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ سندھ کے جو ہے نا ساتھ ہم اس طرح کریں گے. پانی کے حوالے سے جو بھی ناانصافیت تھی وہ سب نے دیکھی. ارسا نے جس طرح پانی کے حوالے سے دیکھیں نا, ہے تو وفاقی ادارے نا, ان کو تو خان صاحب ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کوویکس کے حوالے سے آپ دیکھیں, کوویکس کے تھرو ویکسینز ملی ہیں, یہ انہوں نے کوئی خریدی نہیں تھی. ٹھیک ہے سر, بلوچستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے آپ نے بات کی. حفیظ اللہ شیرانی صاحب سینئر صحافی آل دا وے فرام کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ بلوچ صاحب رہنما پیپلز پارٹی, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ارسلان نعیم اور علی سرور کو دی اجازت. مولانا نگہبان.